سامعین محترم، غزوہ بنو نذیر غزوہ احد سے متصل 4 ہجری میں اس عہد شکن قوم کے خلاف برپا ہوا جو مدینہ منورہ سے مشرقی جانب 2 میل کے فاصلے پر شام سے ہجرت کر کے آئی ہوئی تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ مالی مضبوطی اور قلعوں کے حصار میں بند ہو کر بیٹھے یہ یہودی اپنے آپ کو تقدیر کے فیصلوں سے محفوظ سمجھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذاکراتی وفد کو لے کر ان کے پاس گئے تو ان بدبختوں نے عمر بن جحاش نامی بدبخت کو قلعے کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کے لیے مقرر کیا۔ انہی میں سے ایک سمجھدار نے کہا، لا تفعلوا واللہ لیخبرہ ربہ وَإِنَّهُ لَنَقْضُ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، ہرگز ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم محمد کا رب اسے باخبر کر دے گا اور یہ تمہاری طرف سے عہد شکنی ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یہودیوں سے کہو میرے شہر مدینہ سے نکل جائیں۔ سامعین مکرم توجہ فرمائیں، سورہ حشر اس سارے منظر نامے کے مرکزی پہلوؤں کو سامنے لا کر اس میں جہاد کے معارف و اسباق کو واضح کرتی ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لأول الحشر، پہلے ہی حلے میں انہیں باہر کر دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ قیامت تک ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ جہاد ان کی خوشگمانی پر ضرب لگانے کا ذریعہ بنا، اور جو کافرانہ ظالمانہ طاقت اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھے گی، جہاد اس کا جنون توڑے گا، کیونکہ جہاد کل شیء ہالک الا وجہہ کی عملی تطبیق ہے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، کس قدر حاکمانہ قاہرانہ جملہ جدید ٹیکنالوجی پر ناز کرنے والے کافروں کو بتلا رہا ہے کہ جہاد میں ربانی جواب تمہاری پرواز سے بڑھ کر ہوگا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، عربی زبان میں قذیفہ گولے کو کہتے ہیں۔ بنو نذیر کے خلاف ربانی ہتھیار رعب کا گولہ استعمال کیا گیا جو توپ کے گولے سے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، اور یہ رعب ایک مجاہد کو میدان جہاد میں اترنے سے حاصل ہوتا ہے جو کئی طاقتور کافروں کے قدم اکھاڑ دیتا ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، جہاد ظالمانہ شرکت کی تخریب کا نظام ہے۔ جب یہ نظام چلتا ہے تو ہر چیز سرکشوں کو برباد کرنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے ہاتھ اور اسلحہ وغیرہ بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، جہاد کا میدان اور انجام ہی عبرت و بصیرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں دنیا کے سارے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں، کافروں کی حسرت اور افسوس ان کی بربادی اور ان کی تباہی اور بربادی بند دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے اور حق کا راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سزا دل دوز کیوں ملی؟ جواب آیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جی ہاں، حق کے پاسبانوں سے ٹکرانے والوں کو یہ سزا ملی تھی، یہ سزا ملی ہے اور یہ سزا ملتی رہے گی۔ سامعین مکرم توجہ فرمائیں، بنو نذیر کے باغات کو انگاروں کے ذریعے تاراج کیا گیا۔ دنیا میں ان کی سرمایہ کاری اور باغبانی کو آتش جہاد کے ذریعے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ یہودی امن و انصاف کی دہائی دینے لگے۔ وَلِيُخْزِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کا راز افشاں ہو گیا کہ خالق انسان اور خالق اشجار کی کبریائی ہی اصل تعمیر ہے، وہ نہیں جو تم سوچو، وہ نہیں جو تم فیصلہ کرو۔ جب بنو نذیر سے جہاد کے ذریعے عرب کے جامع کفر کے مخاروں کو عبرتناک مزہ چکایا گیا تو اس کے دورس اثرات قوم یہود کی بربادی پر منتج ہوئے۔ پھر جلد دنیا نے دیکھا کہ جیش محمد کا ایمان اور جذبہ جہاد مکہ مکرمہ اور خیبر کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ آج کعب بن اشرف اور اس کی ذریت جان چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جہاد اور مجاہد وہ طاقت اور قوت ہے جس کو نکیل ڈالنا ان کے بس میں نہیں۔ معلوم ہوا کفار کی سازشوں کو احتجاجی مظاہروں کے ذریعے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی ناکام
بنایا جا سکتا ہے تو آؤ میرے دوستو، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، دکھی انسانیت کی مدد و نصرت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے علم جہاد لے کر میدان عمل میں اتریں، اس عزم کے ساتھ کہ اٹھ کے اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ روز کے لیے طرز عبادات بدل ڈال، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین محترم، غزوہ